تو مدنی منع ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حافظ بننے کے بعد میرا روٹ جو ہے نا وہ دارالمدینہ میں داخل ہو جاؤں گا، اور علم دین کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی علم بھی حاصل کروں گا، اور میں اچھا پاک ستھرا حلال روزی کما کر اپنے امی اور ابو کی خدمت کروں گا. کہ ابھی تک تو انہوں نے خدمت کی ہے نا، امی ابو آپ کو کھلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ پر خرچے کر رہے ہیں، تو یہ موڑی لگا رہے ہیں، آپ پر کیپیٹل لگا رہے ہیں، تو آپ کو بھی ان کو کما کے کھلانا ہے. یہ بھی نیت کر لو کہ امی ابو کی خدمت کروں گا، یہ نیت بھی ثواب کی نیت ہے، اچھی نیت ہے نا. تو دارالمدینہ میں پڑھ کر انشاءاللہ عزت کی، آبرو کی روزی کما کر، حلال روزی کما کر امی ابو کی خدمت کروں گا، اور اسی دارالمدینہ سے جب نکل کر ساتھ میں یہ خدمت کرتے کرتے جامعۃ المدینہ کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ درس نظامی بھی کروں گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے محبوب کے صدقے میں عالم دین بن جاؤں گا، اور اللہ نے مزید مجھے ہمت دی، کرم فرمایا تو مفتی اسلام بن جاؤں گا انشاءاللہ، اور دنیا جہان میں سنتوں کے ڈنکے بجا دوں گا انشاءاللہ. تو یہ نیتیں آپ رکھیں، اور یہ دعوت اسلامی کا کام ساتھ کرتے 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 مفتی بننا ہے اپنے کو، تو پھر انشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ جل جلالہ. یہ ماشاءاللہ اس مدنی منوں سے آپ نے یہ نیتیں کروائی، یقین ان کے سرپرست جو یا ہوں گے یا سن رہے ہوں گے وہ بھی اس پر غور کر رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نیت کر لی ہوگی. ہم اسی کے مطابق اپنے مدنی منع کو عالم بنائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے، اس نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کیونکہ نیت تو ہو گئی، اب عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو مدنی منع کو بھی کرنے چاہیے اور ان کے سرپرستوں کو بھی کرنے چاہیے، تاکہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی وہ مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے. روٹ بتا دیں. آپ نے ابھی منزل کا تعین کیا، یہ منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ کیسا اور کون سا اختیار کرنا ہے وہ ارشاد فرما دیں. یہ عمارت بناتے نا تو پہلے کیا بناتے؟ اس کا نقشہ بنا. اچھا، پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے اس کا. جی ماڈل بھی بنا ہے نا، ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھو، آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی، یہ پتہ نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے. آپ اس کو مطلب یعنی کہ MBA کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی. اچھا، آپ اس کو CA کراؤ گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی. آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی. اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں، بہت اس میں کئی سال چاہیے. خدا بہتر جانے کہ آپ ان کی ڈگری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو. اور آخرت کا ان ڈگریوں میں جو دو چار ڈگریوں کا میں نے نام لیا، آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. جیسے کہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ جو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بیچارہ وہ متوسط الحال شخص تھا، نارمل ایک آدمی تھا، تو اس کو بڑا ارمان تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور امریکہ جا کر ڈگری لائے ڈاکٹری کی. تو اس نے ادھر پڑھایا، پھر اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے قرضے کر کے کسی طرح بھی اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز میں چڑھا دیا، امریکہ بھیج دیا. امریکہ سے پڑھ کر وہ ڈاکٹر آ گیا. اب اس نے وہ سب یہ بالکل تیار ہو کے آ گیا، سمجھے. اب کلینک پرائیویٹ کھولنا تھا امریکہ کے ڈاکٹر کی. تو اس سلسلے میں پھر ترکیب بن گئی کہ وہ اب کلینک کھولیں گے. اسی دوران اس کو بخار آ گیا. بخار آیا، بخار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہفتے بھر کے اندر وہ امریکہ کا سند یافتہ ڈاکٹر جو تھا وہ دم توڑ گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اب باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اتنا قرضہ کر کے پیٹ کاٹنے میں چھری سے پیٹ کاٹنا نہیں ہوتا، پیسے بچانے کو کہ روکھا سوکھا کھا کر کچھ بچت کرے، اس کو پیٹ کاٹنا بولتے ہیں. تو بچت کر کے کسی طرح بیچارے نے کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور میرا اس کا بھی مستقبل روشن ہو جائے گا، اور یہ سنہرے خواب جو تھے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، سب ادھورے رہ گئے. اور یہ نوجوان جو تھا
وہ روشن مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھتے ہوئے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. اب اللہ جانے اس میں اندھیرا تھا یا اجالا تھا، یہ تو ہم سے مطلب ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم عام طور پہ قبر کو اندھیری قبر ہی بولتے ہیں، تو اس کو اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. تو اب ایک اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہیں بنے، ٹھیک ہے نا. عالم دین جو ہے نا، اگر بنا، نیک اولاد چھوڑی، تو پھر یہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ تو کر باپ زندہ رہ گیا، بیٹا چلا گیا. بارہ ایسا ہوتا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، اس سے پہلے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں اور بیٹے کی کمائی کھانے تک وہ زندہ نہیں رہتے. تو اس لیے جس کام میں نفع زیادہ ہو نا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے آدمی. تو الحمدللہ آپ مطلب یعنی کہ بہت سمجھدار طبقہ اس معاشرے کا ہے کہ اپنے بچے کو آپ نے حفظ کرانے کے لیے، اللہ کا کلام سکھانے کے لیے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے ہمارے حوالے کیا. تو آپ کی انشاءاللہ ضرور مراد پوری ہوگی اور ان قریب ہی آپ کے مدنی منع حافظ ہو جائیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہر سال سینکڑوں ہزاروں مدنی منع حافظ ہوتے ہیں اپنے یہاں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے. اچھا، پھر حافظ ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو لگا دو گے کہیں اور، تو یہ پھر بہت خطرہ ہے کہ حفظ بھول جائیں گے. یہ یاد رکھنا. ایک تو تاکید میری یہ ہے کہ اس پر آپ اپنا مت ہے کہ وہ سختی رکھیں اپنے مدنی منوں پر، اس بات کی کہ وہ روز کا کم از کم ایک پارہ یہ پڑھا کریں. اگر اس میں آپ نے غفلت کی نا، یقین مانے کہ پھر مت بولنا، بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ کہ یہ بھول جائے گا. کہ قرآن شریف تو ایک مطلب اونٹ جو چھوٹتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے. وہ ایک مثال دی گئی ہے حدیث میں، یعنی اس طرح مطلب کہ وہ بھلا جائے، آدمی کو بھلا دیا جاتا ہے. تو یہ ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا ہے. ایک پارہ میں نے بہت کم بتایا. مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی جو رکن شورا بھی تھے، مفتی بھی تھے دعوت اسلامی کے، تو ان کو بہت قرآن پکتا تھا، اور یہ جو آیت بولو ان کو یہ کمپیوٹر کی طرح نکال کے یعنی کہ بول دیتے تھے کہ یہ فلاں پارے میں اس طرح بتا دیتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ اتنے پکے تھے. تو ایک صاحب نے ان کو پوچھا کہ آپ کو اتنا کیسے مطلب یاد رہتا ہے کہ آپ جو آیت بولو بغیر ہٹکے آپ بتا دیتے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں الحمدللہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں. ایک منزل، یہ 7 منزلیں قرآن پاک میں، تو گویا 7 دن میں وہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. مہینے میں 4 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. اور میں آپ کو مہینے میں 1 بار قرآن پاک تک کہہ رہا ہوں. ظاہر نصیب کہ آپ بھی مفتی دعوت اسلامی کی طرح روزانہ 1 منزل کی تلاوت کریں تو آپ کو بھی قرآن پاک یاد رہے گا. کیونکہ ہمارے پاس ایک مدنی منع، سابقہ مدنی منع بیٹھا ہوا ہے اس وقت، کہ جو اپنے مدرسۃ المدینہ میں اس نے حفظ کیا قرآن پاک. پھر جو میں نے آپ کو میری اپنی خواہش بتائی کہ آپ کو یوں چلنا ہے، تو الحمدللہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا. پھر درس نظامی میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، درس نظامی کیا. پھر اس نے مزید آگے ترقی کی اور آج الحمدللہ نائب مفتی بن گیا. اور ہم اس کو جو بھی آیت بولتے ہیں فٹافٹ ہی ہم کو بتا دیتے. یہ بیٹا ہوا ہے میرا مدنی منع، اتنا زیادہ جب سے میں جانتا ہوں اس کو. تو میں آپ سب کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. آج اس نے اتنی بڑی عربی کتاب پہ شرح لکھ دی ہے اور چھپ بھی گئی ہے ماشاءاللہ. تو میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے بنو گے نا انشاءاللہ. تو قرآن پاک پڑھتے رہیے، پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک، پڑھتے رہتے ہیں. ان کو آیتیں یاد ہے، جو بولو الحمدللہ اور نکال کے ہم وہ دے دیتے ہیں. اللہ آپ کو بھی اسی توفیق دے، ان کا حافظہ بھی مضبوط رہے، نظر بد سے بچے رہیں، اور یہ مزید ہمارے مفتی اور مصدق بن جائیں، اللہ کرے. ان کے والد صاحب کو تو بابا خوشی امید ہوئی ہوگی، لیکن ایک روحانی باپ ہیں آپ. لیکن جب آپ کا ایک روحانی بیٹا، آپ کا مدنی بیٹا فتویٰ لکھتا ہو، عربی کتاب کی شرح لکھتا ہو اور یوں مطلب حفظ ہوتا ہو، تو آپ کو خود کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی بولے میں 1 منزل روزانہ پڑھتا ہوں مدنی منع، تو انشاءاللہ ابھی درخواست کروں گا آ کر یہاں بیٹھ جائے بھائی، ہم کو اپنے قرب کی برکتیں دے. ماشاءاللہ 1 منزل پڑھتا ہوں روز کی، شاید مشکل ہے.
قاری صاحبان بھی تاکید کیا کرے, ایک پارے کی اپنے اتنا برڈن نہیں ڈالتے, لیکن آپ کو لگے نا کہ یار یہ پڑھ لے گا تو پھر اس کو ایک منزل بھی آپ بول دیا کریں کہ ایک منزل پڑھ لیا کرے, جبکہ حفظ کر لے. کیونکہ حفظ کرتے ہیں بعض مدنی منع, آگے بڑھتے رہتے ہیں پیچھے بھولتے رہتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, پچھلا سبق یاد رہنا چاہیے, تو وہ یاد بھی کرے اور ایک منزل بھی پڑھتا رہے, تو انشاءاللہ حفظ رہے گا. ورنہ ایک مہینے کے بعد وہ ایک پارے کی باری آئے گی, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کمزوری آ جائے. تو حفظ کرنا آسان ہے, حفظ زندگی پر نبھانا یہ مشکل ہے, یاد رکھیے گا. تو اس لیے اس مشکل کام کو آپ نے کرنا ہے, اس میں ثواب بہت ہے نا. جیسا بھی آپ نے کہا نقشہ یا ماڈل بنایا, تو جب نقشہ اور ماڈل بنتا ہے نا تو پاپا جب جو لوگ مل کر بناتے ہیں, ابھی جیسے کہ آپ والدین سرپرست کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقشہ اور ماڈل بنائے, تو اس میں آنے والے اشکالات یا سوالات ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اس کا جواب دیا جاتا ہے. اب آپ نقشہ اور ماڈل بتا رہے ہیں, اب یہ نقشہ اور ماڈل بناتے بناتے ایک سوال کھڑا ہو جائے گا, اس کو یہ بنا دیں گے تو یہ کمائے گا کیسے, یہ کھائے گا کیا, اور پھر اس کو مطلب کہ شادی بھی اس کی کرانی ہے, تو یہ کیوں مولانا ہو جائے گا تو اس کی شادی کیسے ہوگی, یہ سب کیسے ہوگا, لوگ کیا کہیں گے. تو اب یہ بھی نقشہ اور ماڈل بنانی ہے, تو اس کا کیا حل ہے, جواب ارشاد فرمائیے. یہ کھائے گا کیا؟ ہاں گھاس کھائے گا. ہم جو کھاتے ہیں یہ کھائے گا, اس میں کیا. یوں نہیں آگے ان کو تو مطلب ہم کو تو یار دال سبزی ملتی ہے, سمجھے, ان کو بکرے ملتے ہیں کھانے کو جامعۃ المدینہ میں, ماشاء اللہ, بریانیاں ملتی ہیں, کھائے گا کیا؟ کوئی بات ہے یار, کیا آپ اور میں کھلائیں گے یار؟ اللہ کھلاتا ہے. وہ اللہ سب رزق دینے والوں سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے, اور جو بھی اگر کوئی رزق دیتا ہے یہ ایک مطلب یعنی کہ وہ مجازن اشارہ ہے, باقی حقیقت میں تو رازق اللہ ہی ہے, اللہ رزاق ہے. اگر سیٹ تنخواہ دیتا بھی ہے تو اللہ کی عطا سے دیتا ہے, اللہ نے اس کو دیا تو دیتا ہے. ماں باپ اچھے مستقبل کا سوچتے تو ہے نا, تو یہی تو اچھا مستقبل ہے کہ قبر بھی روشن ہو جائے. اور دنیا اگر عالم بننے سے دنیا خراب ہوتی نا, تو آپ میں ایک موٹی مثال دیا کرتا ہوں کہ اب خودکشیوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کتنے علماء ہیں جو خودکشی کرتے ہیں. بھلے غریب ہوگا عالم خودکشی نہیں کرے گا, تو اس کو خودکشی کا عذاب پتہ ہے, تو قرآن کی آیت پتہ ہے کہ خودکشی تو منع ہے, حدیثیں پتہ ہے خودکشی منع ہے, خودکشی کا عذاب پتہ ہے, سزائیں پتہ ہے, خودکشی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات اس کو پتہ ہے. جبکہ یہ جو خودکشی کرتا ہے دنیاوی پڑھا لکھا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں, خودکشی کا ارادہ کیا تو جلدی جلدی آ جاؤ, انشاءاللہ تمہارا ارادہ بدل جائے گا. الحمدللہ یہاں مدنی مذاکروں کے ذریعے الحمدللہ ہم نے خودکشی کے ارادہ کرنے والوں کو سمجھایا ہے, اور ماشاءاللہ دوبارہ ان کے پیغامات آئے گا اب ہم خودکشی نہیں کریں گے. الحمدللہ ایسا ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. تو ان کو سمجھانے والا کو مسٹر تو نہیں ہے نا آپ کے سامنے, کہ ہم مذہبی باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں, ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا بچہ مولوی بنے گا تو بھوکا مر جائے گا یا مسجد کی روٹیاں توڑے گا, نہ ایسا نہیں ہوتا. اب میں یوں یہ کہوں گا بلکہ کہ دنیاوی نوکری میں جتنے مسائل ہیں گناہ کے, اور روزی کا جتنا حلال حرام کی جو مطلب مسائل جتنے زیادہ دنیاوی نوکری میں نا, اتنے مسجد کی نوکری میں نہیں ہے. اگر حلال اور ستھری روزی چاہیے تو میں تو کہوں گا امامت کر لے آدمی. ہاں رزق بھی اچھا ملتا ہے اس میں, واجبی سر. ہاں یہ آپ کو چاہیے مت ہے نا بکے کے بکے, تو وہ تو حرام سے ملے اور آپ لو, تو یہ تو غلط بات ہے نا, آپ بھی سمجھتے ہیں. تو حرام سے تو لینا ہی نہیں ہے. تو مسجد کی نوکری میں الحمدللہ اگر آپ ڈیوٹی پوری دو گے اور آپ اہل ہیں امامت کے, تو انشاءاللہ اس میں تو حلال اور ستھری روزی ملے گی, آپ کو پاکیزہ روزی ملے گی, پلس عزت بھی ملے گی. آپ صحیح بتائیں میرے کو کہ ایک کی گلی میں مسجد کا امام بھی رہتا ہے اور ایک بینک کا آفیسر بھی رہتا ہے, جو بہت بڑی مطلب اس نے وہ ڈگریاں جمع کی ہیں, اور دن میں 2 مرتبہ شیو بناتا ہے, ایسا مطلب ٹائی کوٹ پتلون شرٹ ان بوٹ پہن کر پٹاخ جا رہا ہے.
ایک طرف مسجد کا مولانا امام صاحب نظریں نیچی کیے درود شریف پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں اور دو چار موالی گلی میں بیٹھے ہیں. آپ بتائیے وہ دو چار موالی جو بیٹھے ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہیں تو پٹاخ پٹاخ کر کے جو بوٹ پہن کر گزرے آفیسر صاحب تو انہوں نے کش لینا ہے, اور مولانا جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے کیا کرنا ہے, مولانا مولانا یہ چھپا لیں گے. وہ بیٹھے بیٹھے بولے مولانا السلام علیکم, بولتے ہی بولتے آپ بتاؤ ایسا. اس لیے مجھے تجربہ اس کا کہ میرے سے سگریٹیں چھپاتے تھے جب میں گھومتا پھرتا تھا نا, گلیوں میں نکلتا تھا تو سگریٹیں چھپتے تھے, بھاگ کے آتے تھے, ادب سے سلام کرتے تھے. جبکہ یہ لوگ مسٹروں کو سلام نہیں کرتے, ماڈرن لوگوں کو جو آفیسر افسر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے گریڈ کے, ان کا بھاؤ نہیں پوچھتے. موالی لوگ یہ مذہبی لوگوں کو سلام کرتے. میں نے شرابیوں کو دیکھا ہے, جب میں دعوت اسلامی کا کوئی میرا نہیں تھا مسئلہ, جب کی بات کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر بابا دعا کرو بابا, وہ اپنے وہ مستی میں اپنے, تو یہ کسی افسر کو بھی بولتے ہوں گے بابا دعا کرو, کبھی نہیں بولیں گے. تو اس کا مطلب کہ مولانا جو ہے مسجد کا امام ہے یا عالم دین ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اپنے گناہگار نافرمان اور شرابی بندوں کے دلوں میں بھی داخل کی ہوئی ہے. افسر مر گیا, میجر مر گیا, کرنل مر گیا, جرنل مر گیا, وزیر اعظم مر گیا, صدر مر گیا, اس کی قبر پر جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا, وفات پا گیا, آج اس کی قبروں پر عمارت بنی ہوئی ہے, گنبد بنا ہوا ہے, چادریں چڑھ رہی ہیں, چراغا ہو رہا ہے, دیا بتی ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, عرس ہو رہا ہے, لنگر لٹائے جا رہے ہیں, ہر وقت تلاوتیں ہو رہی ہیں, قراءتیں ہو رہی ہیں, نعت خوانیاں ہو رہی ہیں, میلادیں ہو رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, اور مزے سے واعظ نصیحت نہیں ہوتے. داتا دربار میں کون سا مطلب ہے کہ وہ دنیاوی کورس یہ تھے, اپنے زائرین کو کیا پلاتے ہیں اس میں پتا ہے, اپنے پانی بھی نہیں پلا سکتے, یہ دودھ پلاتے ہیں. مدنی منوں کو پتا بھی نہیں ہوگا شاید. جب داتا دربار پر عرس ہوتا ہے نا تو وہاں سبیلیں لگتی ہیں, آپ نے محرم کی سبیل دیکھی ہوگی, وہاں سبیلیں لگتی ہیں اور وہاں پانی کے بدلے دودھ پلاتے سبیل پر. کروڑوں روپے کا دودھ, میرا گمان ہے کہ یہ جو عرس شریف ہوتا ہے نا, جو کروڑوں روپے کا دودھ یہ داتا صاحب کے عقیدت مند جو ہے نا یہ پلاتے ہیں لوگوں کو, اور دنیا بھر سے پبلک وہاں آتی ہے. فیضان داتا جاری رہے گا, فیضان داتا جاری رہے گا, فیضان داتا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ کرے, کہ نیک اولاد چھوڑیں کہ یہ دعا کرے گی آپ کے لیے. نہ ماڈرن چھوڑو گے نا تو آپ, میں نے دیکھے اس لیے بولتا ہوں, ماڈرن اولاد چھوڑو گے نا تو شاید یہ جنازے میں بھی آپ کے دور کھڑا رہے گا, اس کو پتا نہیں ہوگا, یہ رومال باندھ لے گا اور یوں ہاتھ تو باندھ لے گا, لیکن کہنا کیوں تو دیکھتا ہوگا کہ اب کیا کرے گا مولانا, مولانا کیا کرتا ہے, باجو والا کیا کرتا ہے, وہ یوں ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی یوں ہاتھ اٹھا کر یوں دیکھتا رہے گا. تو پھر یہ کرے گا آپ کا بیٹا, پڑھا ہوا کیا اس کو پتا نہیں ہوگا, اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے بیچارہ یوں کھڑا ہو جائے گا یوں ہاتھ باندھ کے, تو وہ بس وہ جو دیکھ دیکھ کے تکبیریں کہے گا, اور لوگ جس طرح سلام پھیریں ہوتا ہے سلام پھیر لے گا, پھر یوں ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جائے گا, یہ ہاتھ پھیر لے گا. اور اس سال تو اس کو کرنا آتا نہیں ہو, جو آ کے کرے گا آپ کی قبر پر, کیسا اس وقت آپ کو کیسا صدمہ پہنچے گا. ہائے 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 ہائے. یہ دعوت اسلامی میں صحیح تو بولتے تھے, حافظ قرآن بناؤ, پکا بناؤ, عالم دین بناؤ, صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو چھوڑو تاکہ تمہاری آخرت کے لیے یہ کچھ تمہارے دعا تو کرے, تمہارے نیکیاں کر کے ایسال ثواب تو کرے. میں نے ایسا پیرس کا پپو اور جاپان کا گڈا بنایا اس کو, نہ نماز سکھائی اس کو, نہ نماز جنازہ بھی نہیں سکھائی کہ میرا جنازہ ہی پڑھتا, حالانکہ اولاد کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے. اس کا وہ ہے نا, مطلب یہ وارث ہے نا اس کا, اولاد مطلب حق ہے اس کا کہ اولاد اس کا جنازہ پڑھائے. جب میری ماں کا انتقال ہوا نا تو جنازہ رکھا گیا, بعض علماء حضرات بھی تھے اس میں, عوام بھی تھے. تو ایک علاقے کے مشہور عالم تھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر صاحب بھی تھے, ان کے ہزاروں مرید ہیں. میں نے ان کو بڑھایا آگے, حضرت آپ نماز پڑھا نہیں,
तुम पढ़ाओ, मुझे हुक्म दिया तुम पढ़ाओ, तुम्हारी माँ है। तो मैं भी चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड आलिम नहीं बन सका, लेकिन बहरहाल मैं इमामत वगैरह तो करता था, दाढ़ी जब से आई रख ली मैंने, तो उर्फ आम में अवाम तो मुझे मौलाना बोलते ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का जनाजा मैंने ही पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ना पढ़ाया होता तो मैं फिर ये किस्सा नहीं बयान करता ना आपको, पढ़ाया तो बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ऐसे बनो, सब ऐसे बनो इंशाअल्लाह। ये नहीं कि नियत अभी से कर लो कि माँ बाप के जनाजे पढ़ाओगे, तो माँ बाप को आप ये नहीं करो माँ बाप को हज पढ़ाएंगे अपने, तो माँ बाप फिर नाराज हो जाएंगे। इन्हें कौन कब जाएगा किसी को नहीं पता। अगर माँ बाप पहले गए, अगर मुकद्दर यही है तो कोई रोक नहीं सकता, तो कम से कम ये कि बोला जनाजा तो पढ़ा